الحمد لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ واتم قرآنہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا پھر سے لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا عظیم مقدس اجتماع سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے، آمین آمین۔ حضرات محترم، گزشتہ 3 جمعۃ المبارک ہمارا موضوع تھا شرف صحابیت و سیدنا ابوبکر صدیق کی شان کے حوالے سے۔ آج ہماری آخری نشست حق چار یار نام سے نسبت رکھتے ہوئے آج ہماری اختتام پذیر ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے حقائق کو صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک جہاں پر میں نے اس بات کو ختم کیا تھا کہ جہاں بھی میرے رب ذوالجلال نے لفظ کل سے ارشاد فرمایا وہاں بات بڑی ضروری تھی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی سورۃ التوحید کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بھی بیان کیا تو لفظ کل سے بیان کیا، قل هو اللہ احد۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو سورہ الانعام کی آیت نمبر 58 میں بیان ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اپنی رسالت کو بھی بیان کریں تو لفظ کل سے بیان کریں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اپنی محبت حضور کی اتباع اور حضور کی پیروی کے حوالے سے جب حکم دیا تو یہ بہت ضروری اہمیت اور اعلیٰ قسم کے احکام جو نازل کرنے تھے تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے لفظ کل کا استعمال کیا اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی اعلان فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، بس میری اتباع کرنا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے پیار کرنے والوں کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا کہ تم اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو تم نے کام ایک کرنا ہے، میرے نبی کی اتباع کرنی ہے، میرے نبی سے محبت کرنی ہے، میرے نبی کا جو مشن ہے اس مشن کے پیچھے چلنا ہے، یعنی کہ حضور کی پیروی کرنی ہے، حضور کی اتباع کرنی ہے اور حضور کی اطاعت کرنی ہے۔ اس پر اجر کیا ملے گا تو رب ذوالجلال نے یہاں اجر بھی بیان کیا، فرمایا بس تم نے اتنا کرنا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرو، کیا کرو؟ اللہ سے پیار کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرو تو پھر بس میرے نبی کی اتباع کرنا، میرے نبی کی پیروی کرنا۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے تمہیں مجھ سے پیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یحببکم اللہ، میں خود اللہ تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ میں تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا، اللہ پیار کرنے شروع کر دے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا انعام فرمایا، دوسرا انعام یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ صرف اتباع رسول کی وجہ سے معاف فرما دوں گا۔
گناہ بھی معاف کروں گا، پیار بھی کروں گا۔ اور اگلا تیسرا درجہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا تیسرا اجر تمہیں یہ عطا کروں گا، ایک تو میں تم سے پیار کروں گا نمبر 1، دوسرا تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور تیسرا پھر بھی اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو یاد رکھو میں غفور الرحیم ہوں، پھر بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ 3 انعام کب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے؟ فرمایا فقط مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، مصطفیٰ کی پیروی کر لو، اس پیروی کے بعد میں تم سے پیار بھی کروں گا، تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، اور بعد میں بھی قیامت تک اگر تم نے تمہاری زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو واللہ غفور رحیم، میں بڑا رحم کرنے والا بھی ہوں اور بڑا معاف کرنے والا بھی ہوں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر لفظ قل کا استعمال کیا، لفظ قل کا استعمال کیا۔ آگے بات چلی تو اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، تو سورۃ الانعام آیت نمبر 162 قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب نماز کا حکم دیا، قربانی کا حکم دیا، رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم سے ارشاد فرمایا تم بابو اپنی نماز کے بارے میں کہہ دے، اپنی قربانی کے بارے میں کہہ دے، اور اپنا دنیا میں رہنا، دنیا سے چلے جانا، اس سارے مشن کا جو اصل مقصد ہے، مدعا ہے، لب لباب ہے، وہ بتا دے۔ تو یہ بھی بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ قل کا استعمال کیا۔ میرے رب نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے رب نے فرمایا محبوب تو اعلان فرما دے میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا میرا زندہ رہنا، 63 سالہ زندگی، و مماتی دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، محلے والوں کو راضی نہیں کرنا، رشتہ داروں کو راضی نہیں کرنا، قربانی کرنی ہے، محلے والوں کو جانور دکھانا نہیں ہے، اپنے علاقے والوں کے سامنے اپنا روب دبدبہ جمانے کے لیے اور اپنی امیری ظاہر کرنے کے لیے جانور قربانی کا دکھانا نہیں ہے، ریاکاری نہیں کرنی، میں نے اتنا مہنگا جانور لایا اور جی فلاں حضرت صاحب سے بھی بڑا مہنگا لایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، ریاکاری یہ شرک ہے، اور ریاکاری صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نماز بھی پڑھو تو اللہ کی رضا کے لیے، قربانی دو اللہ کی رضا کے لیے، دنیا میں مرنا جینا بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ سامنے تم نے نماز پڑھنی ہے تو کہنا ہے جی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں حضرت ہوں، فلاں ہوں، فلاں سے فلاں ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، اور کسی پر دبدبہ ڈالنے کے لیے، کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تم نے کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے اور پھر اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا، نماز پڑھی، کہا وہ نماز نہیں ہے جس میں رب کی رضا نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے جس میں رب کی رضا نہیں ہے۔ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان میں اگر ریاکاری آ گئی تو سارے اعمال ضبط اور بیکار کر کے اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جتنے بھی کام کرو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں لفظ کل سے ارشاد فرمایا۔ آگے جائیے، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ کل سے ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پر ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کا جشن مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، تو میلاد کی خوشی، میلاد کے جشن
منانے پر بھی جب بندوں کو اللہ نے حکم دیا تو سورہ یونس 11 پارہ آیت نمبر 58 میں رب نے اسی کل سے، جس کل سے توحید کو بیان کیا، جس کل سے رسالت کو بیان کیا، جس کل سے محبت صحابہ و اہل بیت کو بیان کیا، جس کل سے محبت مصطفیٰ کو، محبت خدا کو بیان کیا گیا، اسی کل سے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے میلاد کو بھی بیان کیا۔ میرے رب نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے، اے پیارے مصطفیٰ تو یہ اعلان فرما دے، بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ، اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو اس کے ملنے پر جشن منایا کرو۔ کیا منایا کرو؟ جشن منایا کرو۔ کس کے ملنے پر؟ فضل مل جائے، رحمت مل جائے۔ یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے فضل تو بہت ہیں، چھوٹی چھوٹی رحمتیں تو بڑی بڑی ہیں، بڑی کوئی نعمت بتا، بڑا فضل تو بتا جس پر تجھے بڑا ناز ہو۔ آواز آتی ہے قرآن اٹھا، جس فضل پر مجھے بڑا ناز ہے، جس رحمت پر بڑا ناز ہے، وہ مصطفیٰ کی جیسی رحمت ہے اور مصطفیٰ جیسا فضل ہے۔ فرمایا کائنات میں سب سے بڑا فضل مصطفیٰ ہے اور کائنات میں سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں میرے رب نے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں مصطفیٰ کریم کو فضل عظیم اور فضل کبیر قرار دیا ہے۔ فضل عظیم اور فضل کبیر، یعنی کہ عظیم کا معنی بھی بڑا اور کبیر کا معنی بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فضل اللہ علیک عظیمہ بولا اور فضل کبیر، یہ لفظ سورہ احزاب کے اندر بولے مصطفیٰ کریم کی ذات کے حوالے سے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور کی رحمت، یعنی کہ حضور کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سب سے بڑی رحمت بنا کر بھیجا، سب سے بڑی رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیج کر فرمایا سورہ الانبیاء 22واں پارہ آیت نمبر 107، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، کیا بنا کر؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب یہاں پر لفظ کل سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ میلاد۔ آگے پھر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 24 میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب اعلان کر دے تمہارے ماں باپ، قل ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ، اور اس ماں باپ میں ننیال ددیال کی جتنی جدی پشتے ہیں ساری بتائی گئی۔ فرمایا تمہارا حسب اور نسب، ننیال ددیال، آباؤکم وابناؤکم، تمہارے بیٹے اور بیٹے سے پھر بیٹے، آگے جدی پشتی نسل، پھر بیٹیاں، پھر بیٹیوں سے اولاد۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سلسلہ آگے تک۔ آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، اور آگے رب فرماتا ہے واخوانکم وازواجکم واموال اقترفتموها، وہ مال کہ جس کے اندر اگر نقصان ہو جائے تو تم پریشان، تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے اس میں نقصان نہ ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ کاروبار، وہ بزنس
وہ پراپرٹی تمہاری کہ جس کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ جس میں نقصان نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں. اور آگے فرمایا وعشیرتکم، اور تمہاری برادریاں، قومیں. ان سارے رشتے گنوا کر اللہ رب العزت نے فرمایا ان سارے رشتوں سے اگر تم محبت کرتے ہو اور ان کے مقابلے میں اللہ اور اس سے رسول سے کم محبت کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ احب الیکم ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہو، اور ماں باپ سے بھی، اولاد سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، ازواج میں سے، بیویاں میں سے، سب سے پیار کرتے ہو. اگر ان سب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برابر کا سلوک محبت میں کرتے ہو تو پھر سمجھو تم فاسق ہو. کیا ہو؟ گناہگار ہو. اس معاملے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے جب بھی محبت کرنی ہے تو ماں باپ سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے. جب بھی محبت کرنی ہے تجارت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے. جب بھی محبت کرنی ہے تو اپنی ازواج سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہے، اپنی برادری سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہے. اور کس سے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. اگر تم نے سب سے برابری والی محبت کی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے بندوں میں ماں باپ، اولاد، برادری، بہن بھائیوں سے بھی کے ساتھ برابری اور مساوات کے ساتھ محبت کی تو پھر سمجھو تم مومن نہیں ہوئے. کیا نہیں ہوئے؟ تو مومنوں کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی محبتوں کی سردار، ان ساری محبتوں سے بڑھ کر محبت اللہ سے کی جائے. کس سے کی جائے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے. اب یہاں پر سنیے، تمام صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے معیار ایمان قرار دیا، ان کی محبت کو ایمان قرار دیا. کیا؟ اور مختلف صحابہ اکرام کے مختلف اوصاف بیان کیے میرے نبی نے مختلف اوصاف بیان کیے. جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3791، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر. میرے نبی نے فرمایا میری امت سے سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والا ابو بکر ہے. رحم کرنے والا، حالانکہ زیادہ شان کس کی ہے؟ سب سے زیادہ امت پر رحم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ حضور کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالمین کے لیے بنا کر بھیجا، تو سب سے زیادہ بڑھ کر اس امت کے لیے بنا کر بھیجا جس کا نبی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے شان ابو بکر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس میں کئی صحابہ کی الگ الگ شانیں، الگ الگ ٹھاٹے اور الگ الگ سٹیٹس بیان فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے. اور آگے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اور اللہ کے حکم کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید عمر ہے. سب سے زیادہ شدت کس کے اندر ہے؟ حضرت عمر فاروق کے اندر. یہ الگ سٹیٹس جو ابو بکر کے اندر ہے وہ عمر پاک کے اندر نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے اس امت میں بڑھ کر حیا والا عثمان ہے، جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. وَأَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيْ بن کعب، اور اس امت کا سب سے بڑا کتاب کا جاننے والا، قرآن کا جاننے والا ابی بن کعب ہے.
کون؟ ابی بن کعب، یہ صحابی رسول ہے۔ اب دیکھیں جو مقام حضرت ابو بکر کا بیان کیا حضور نے، وہ عمر کا نہیں بیان کیا۔ جب ہم نے ابو بکر کی شان میں دیکھا کہ اس امت میں سب سے زیادہ رینک کرنے والا ابو بکر ہے، تو ہم نے سمجھا کسی اور صحابی میں یہ شان نہیں تھی، اور یقیناً اور کسی صحابی میں شان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شانیں بیان کی وہ جو ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں پائی جا رہی۔ آگے میرے نبی نے فرمایا، یہ 4 صحابہ ان کی شان ایسے بیان فرمائی، اور آگے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ